نادر کی اہلیہ فرح کراچی کے کامیاب افراد تھے جو کاروبار کے سلسلے میں شمالی علاقہ جات کے ایک دور دراز قصبے حنزہ کے قریب ایک برفیلے پہاڑ پر پہنچے تھے۔ انہیں مقامی حکام نے جس رہائش گاہ میں ٹھہرایا وہ 100 سال پرانی پتھروں کی وسیع جائیداد تھی جسے لوگ پرانی حویلی کے نام سے جانتے تھے کیونکہ وہ برسوں سال پرانی حویلی تھی۔ یہ حویلی کئی دہائیوں سے خالی تھی اور اب اسے ریسٹ ہاؤس کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا۔ حویلی کا ماحول خوفناک حد تک تنہا اور سرد تھا۔ چاروں طرف دیودار گھنے درخت تھے اور خاموشی سے وہ کھڑی حویلی۔ نادر اور فرح نے وہاں پہنچ کر حویلی کو دیکھا۔ بہت چمک رہی تھی، ہر چیز صاف ستھری ترتیب سے رکھی تھی۔ کچن میں گرم کھانا تیار تھا۔ صحن میں انہیں ایک لڑکی ملی جس کا نام مہرو تھا۔ وہ غیر معمولی طور پر خوبصورت تھی مگر اس کے چہرے پر گہری اداسی اور ایک مایوسی کا سایہ تھا۔ وہ سفید مقامی لباس میں ملبوس تھی اور اس کی آنکھیں بڑی مگر شدید غمگین تھیں۔ مہرو نے نرمی سے جھک کر سلام کیا اور تعارف کروایا کہ وہ حویلی کی دیکھ بھال کے لیے مقامی طور پر رکھی گئی ہے، ملازمہ ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ دن رات ان کی خدمت کرے گی اور ان کے آرام کا خاص خیال رکھے گی۔ مہرو نے واقعی انتہائی خلوص اور غیر معمولی مہارت سے ان کی خدمت کرنا شروع کر دی۔ وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کا خیال رکھتی۔ اگر فرح کو سر میں درد ہوتا تو مہرو پل بھر میں بہترین جڑی بوٹیوں کی چائے بنا کر لاتی۔ اگر نادر کسی خاص ڈش کا ذکر کرتا تو وہ اگلے ہی لمحے کچن سے اس کو تیار کر کے لے آتی۔ لیکن اس کی خدمت میں ایک اجنبی پہلو تھا جس نے فرح اور نادر کو گہرا شک میں مبتلا کر دیا۔ مہرو کا کام کرنے کا انداز عجیب تھا مگر وہ اپنی پلکیں کبھی نہیں جھپکاتی۔ اس کی بڑی گہری آنکھیں ہمیشہ غیر جھپکے ساکت رہتی تھیں جو اسے ایک سرد اور غیر انسانی تاثر دیتی تھی۔ جب وہ بات کرتی تو وہ انہیں اس طرح گھورتی جیسے وہ ان کے اندر کی سچائی کو پڑھ رہی ہو۔ ایک دن فرح نے مہرو کو صفائی کرتے ہوئے دیکھا۔ مہرو اپنے کام میں مگن تھی اور وہ اتنی اسپیڈ میں کام کرتی تھی کہ پلک جھپکتے تمام تر کام نمٹا لیتی تھی۔ فرح نے کمرے میں اپنی انگوٹھی کھونے کا ذکر کیا۔ مہرو نے فوراً سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب چمک آئی اور وہ ایک ہی پل میں فرح کے پاؤں کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل جھک گئی۔ وہ اتنی تیزی سے آئی تھی کہ فرح کو لگا جیسے وہ پرندے کی طرح اڑتی ہوئی آ رہی ہو۔ مہرو نے ایک ہاتھ فرش پر رکھا اور دوسرے سے قالین کو تیزی سے اٹھایا۔ قالین کے نیچے لکڑی کے تختے کی ایک بہت ہی باریک دراڑ میں وہ گم شدہ انگوٹھی رکھی تھی۔ یہاں ہے بیگم صاحبہ، مہرو نے اس سے مخاطب ہو کر کہا۔ فرح نے انگوٹھی اٹھائی مگر اسے شدید خوف محسوس ہوا۔ مہرو نے اسے اتنی جلدی بالکل دراڑ کے نیچے سے کیسے ڈھونڈ لیا؟ اس سے لگتا تھا کہ وہ حویلی کی ہر چیز کو بہت ہی خفیہ طریقے سے جانتی ہو۔ فرح نے نادر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیکھو نادر، فرح نے کانپتے ہوئے کہا، اس کی خدمت کا طریقہ غیر انسانی ہے۔ وہ ہماری نوکرانی نہیں ہو سکتی۔ اس کا وجود سرد ہے، اس کی آنکھیں خالی ہیں اور وہ بہت زیادہ جانتی ہے۔ نادر جو شروع میں ان باتوں کو رد کر دیتا تھا اب مجبور ہو گیا تھا کہ وہ مہرو سے سامنے بات کرے، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنے سلیم دوست کو فون کیا اور اس سے معلوم کیا کہ تم نے وہ نوکرانی رکھی ہے جو ہمیں حویلی میں ملی ہے۔ تو سلیم نے ایک دینے والی بات بتائی کہ نہیں، ہم نے کوئی نوکرانی یا نوکر آپ کو نہیں دیا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون ہے۔ نادر اور فرح اس بات سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ ہمت کر کے نادر نے مہرو کو بلایا جب وہ مرکزی دروازے کے ستون کے قریب فرش صاف کر رہی تھی۔ مہرو بیٹھو،
ہمیں تم سے بات کرنی ہے، نادر نے نرمی سے کہا تاکہ وہ ڈرے نہیں۔ مہرو جھک کر ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ نادر، تم اس حویلی کی نوکرانی نہیں ہو، ہمیں سچ بتاؤ تم کون ہو؟ مہرو نے گہری سانس لی جس سے اس کا سینہ ہلکا سا ابھرا۔ اس کی آواز اب مزید نرم تھی مگر اس میں ہزاروں سالوں کا بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ مہرو، آپ نے درست پہچانا صاحب، میں انسان نہیں ہوں، میں ایک جنی ہوں، میرا نام مہرو ہے۔ فرحہ اور نادر خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ مہرو، خوف زدہ مت ہوں، میں نے آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، میں اس حویلی میں مقیم ہوں۔ صدیوں پہلے ایک صوفی بزرگ نے مجھے یہاں قید کر دیا تھا، پتھر کی حویلی کے مرکزی ستون میں۔ مہرو نے اس ستون کی طرف اشارہ کیا جس کے پاس وہ کھڑی تھی۔ میری قید کی شرط یہ تھی کہ میں انسانوں کی خدمت کروں گی، اس حویلی میں جو آئے گا اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی۔ اس حویلی میں مجھے بند کر دیا گیا تھا، میری طاقت کو منفی استعمال کرنے سے روک دیا تھا۔ جب کوئی یہاں انسان نہیں ہوتا تو میری روح بکھر جاتی ہے۔ فرحہ، تم نے مجھے اتنی جلدی انگوٹھی کیسے ڈھونڈ دی؟ مہرو، اس لیے کہ میرا وجود روحانی سطح پر حویلی سے جڑا ہوا ہے، میں دیکھ سکتی ہوں کہ کون سی چیز کہاں پڑی ہے یا رکھی ہے۔ بیگم صاحبہ، مہرو نے مزید جھک کر کہا، آپ دونوں کا آنا میرے لیے آزادی نہیں بلکہ میری سکون کی وجہ بنا ہے۔ میں بس آپ کی خدمت کرنا چاہتی ہوں تاکہ میری قید کی سزا خوشگوار ہو جائے۔ فرحہ نے کہا کہ تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا کہ تم کوئی ملازمہ نہیں ہو؟ مہرو، کیونکہ جب آپ حویلی میں داخل ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو انسانی روپ میں ڈھال لیا تھا تاکہ آپ لوگ مجھ سے ڈر کر بھاگ نہ جائیں، لیکن اس دنیا کا کوئی بھی انسان مجھے نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ میں اسے خود نہ اپنے آپ کو دکھانا چاہوں۔ اس انکشاف نے نادر اور فرحہ کو خوف سے زیادہ کرب میں مبتلا کر دیا تھا۔ ایک مجبور حسین ہستی ان کی خدمت میں تھی۔ مہرو نے اچانک اپنے دونوں ہاتھ جوڑ لیے اور اس کی آنکھوں میں آنسو کے قطرے نمودار ہوئے جو فوری ہی منجمد ہو کر غائب ہو گئے۔ مہرو صاحب اور بیگم صاحبہ، اب جب آپ سچ جان گئے ہیں تو شاید آپ چلے جائیں گے۔ یہ حویلی میرے لیے زندگی ہے مگر آپ کی آزادی میری قید سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے اپنا سر نیچے جھکا لیا اور دھیمی آواز میں آخری التجا کی، بس ایک چیز، مجھے اکیلا مت چھوڑیے گا۔ اگر آپ صبح دن کی روشنی میں بھی گئے تو میں اس قدر تنہا ہو جاؤں گی۔ نادر، جو اب بہت زیادہ ڈر چکا تھا، اس نے ڈرتے ہوئے کہا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم اب یہاں رکنا نہیں چاہتے۔ مہرو نے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں ایک بار پھر شدید بے چینی تھی۔ مہرو، آپ بالکل جا سکتے ہیں صاحب، مگر اجازت دے کر جائیے گا۔ آپ دونوں مجھے کام کرنے کی اجازت دے کر جائیں تاکہ میں اس حویلی میں ہمیشہ ہمیشہ خدمت انجام دے سکوں، اور جب آپ دونوں یہاں سے جائیں تو مجھے دعا دے کر جائیے گا کہ میں اس حویلی میں خدمت کے لیے پابند رہوں، چاہے یہاں کوئی ہو یا نہ ہو۔ نادر اور فرحہ نے اگلے چند منٹوں میں اپنا سامان پیک کر لیا۔ جانے سے پہلے انہوں نے ایک ساتھ مہرو کی آنکھوں میں دیکھا۔ نادر، مہرو، ہم تمہیں خدمت جاری رکھنے کی اجازت دیتے ہیں، ہم تمہیں اس حویلی میں رہنے کی پوری اجازت دیتے ہیں۔ مہرو کے چہرے پر پہلی بار حقیقی مسکراہٹ آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ نادر اور سارا اس بات کا ذکر کسی سے نہ کریں اور مہرو کو اسی حویلی میں رہنے دیں کیونکہ وہ اس حویلی کی خدمت کے لیے پابند رہنا چاہتی تھی۔ پھر مہرو نے ان دونوں کو اجازت دی، ایک خوبصورت مگر مایوس کن مسکراہٹ کے ساتھ۔ مہرو، شکریہ مالکو، اب آپ کو کبھی نہیں بھولوں گی۔
پھر نادر اور سہرا نے وہ حویلی ہمیشہ کے لیے چھوڑ دی. انہوں نے اپنا کاروبار بھی ختم کر دیا اور کراچی واپس آ گئے. لیکن ان کی زندگی کبھی مکمل طور پر نارمل نہیں تھی. آج بھی جب وہ اپنے شاندار کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کے گھر کی فضا غیر معمولی طور پر ٹھنڈی ہو چکی ہے، کیونکہ انہیں ڈر ہے کہ کہیں مہروں نے ان کی اجازت کا غلط استعمال نہ کر لیا ہو، کہیں اس نے اپنی قید کی شرط کو پورا کرنے کے لیے ان کی روح رابطے کو اپنے ساتھ نہ ہمیشہ کر لیا ہو اور وہ ان کے گھر میں ایک غیر مرئی نوکرانی بن کر ان کی خدمت نہ کر رہی ہو. یہ خوف ان کے دل و دماغ پر چھایا ہوا رہتا تھا.